کچھ لوگ اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ انہیں صرف اپنی فکر ہوتی ہے، دوسروں کی زندگی تباہ کرتے ہوئے ذرا نہیں سوچتے۔ کچھ انسان بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، آپ چاہے ان سے جتنی مرضی نیکی کر لیں، آخر میں وہ ڈنگ مار ہی دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا، درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ پریشانی کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم اسے بنا لیتے ہیں۔ کیا کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے سویرا نہیں ہونے دیا؟ دنیا کے سب سے زیادہ لوگ رات کو توبہ استغفار کے بغیر سوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سونے سے پہلے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کچھ رشتے اللہ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے، بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے بندے میری محبت تو دیکھ، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیج دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس انسان کا ظرف آزمانا ہوتا ہے اللہ نے۔ اے انسان، تمہاری خوبصورتی، تمہارا جمال، تمہارا حسن، جوانی کا نشہ، دولت کا گھمنڈ، تمہاری قابلیت کے چرچے، تمہارے ہنر سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں، تو غرور کس بات کا؟ کیا تم نہیں جانتے؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو مصیبت پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن جسموں پر خواہشات کی حکمرانی ہو وہ گناہوں کی قید سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ، سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ یقین کریں، باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو خود سے بھی زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ والد کی ناراضگی یعنی اللہ کی ناراضگی۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ تب ہی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تب ہی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔
ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا بے بس نہیں ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ لوگوں کی باتیں پتھر کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لادو گے تو پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ گے۔ فرمان نبوی: جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اسے نہ صرف اچھے کام کا اجر ملے گا بلکہ قیامت تک اس پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی ملے گا۔ فرمان نبوی: اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ حضرت علی: دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پہ چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک محفل میں کسی نے کہا کہ عورت پاؤں کی جوتی کے برابر ہے۔ وہیں ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہنے لگے تم نے صحیح کہا، عورت پاؤں کی جوتی کی مانند ہے اس شخص کے لیے جو خود پاؤں کی مانند ہے، مگر عورت تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے اس شخص کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہو۔ عورت کی عزت کرو، صرف اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی معنی کی ہے۔ عورت جب بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے پھر وہ عورت نہیں بلکہ بہت سی بری نظروں کے لیے تفریح کی چیز بن جاتی ہے۔ ماں باپ کے گناہوں کی بخشش کی تسبیح: ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جمعے کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 دفعہ پڑھنے سے اللہ تیرے 1000 گناہ معاف کر دے گا اور تیرے ماں باپ کے 24,000 گناہ معاف کر دے گا۔